بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھیں کہ ہماری دعائیں کس قسم کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کیسی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کی جو میجورٹی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہمارے کاروبار کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ کس طرح سولف ہو جائیں، ہمارے روزگار کی جو پریشانیاں ہیں وہ کس طرح سولف ہو جائیں، ہماری جو اولاد ہے وہ کس طرح نیک اور صالح بن جائے، ہمیں مال و دولت کس طرح مل جائے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں، ہمیں ان میں بڑی تعلیم ملتی ہے، ہمیں اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں پہلے کس قسم کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذرا ہم دیکھیں، قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، اس میں کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنا بھی ذکر ہے اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ہدایت کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعا ہے۔ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ جب انسان نماز پڑھنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ جب اللہ کی رضا مل گئی تو دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آٹومیٹکلی خود بخود ہی حل ہو جائیں گے، خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی میرے ساتھ اچھائی والا معاملہ ہو اور جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ اسی طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کو ذرا دیکھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ وازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ کس کے پاس جا رہے ہیں جنگ کے لیے؟ فرعون کے پاس جا رہے ہیں جنگ کے لیے۔ کس کے پاس جا رہے ہیں جنگ کے لیے؟ ایسے شخص کے پاس کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ وقت کا بہت بڑا ڈان ہے اور وہ وقت کا بہت بڑا ظالم ہے، مغرور ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اسلحہ وغیرہ مانگ لیتے، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی ٹینک کوئی جہاز مانگتے کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا ہوں، مجھے یہ چیزیں دے دو، میں اس کے ساتھ فرعون کا سامنا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح یاب تو کرنا ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے دعا مانگی، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کمی ہے، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ سب سے پہلا کام میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور جتنے بھی معاملات میرے ساتھ پیش آئیں اس میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے، اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ہم آسانیوں کی دعا تو مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، ہم تو مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت بڑا بینک بیلنس ہونا چاہیے، ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی شہرت ہونی چاہیے، ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے ان کو جاب مل جائے، ہمیں جاب مل جائے، یہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ اس قسم کی ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں، ہم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگی۔ اصحاب کہف ہیں، ان کی دعا کو دیکھ لیں، قرآن پاک کے اندر کیا ذکر ہے؟ دعا کے اندر سورۃ الکہف کے اندر ذکر ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اگر ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا تو ہم ان ظالموں کا شکار بن جائیں گے۔ ہدایت کا راستہ طلب کیا انہوں نے۔ یعنی کہ جتنی بھی دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اس میں دنیا تو ہے ہی نہیں، جو ہم دنیا کی ہی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا ہی دنیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں آخرت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں اللہ کی رضا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو ہمیں سب کچھ آسانی سے مل سکتا ہے۔ باپ ہے، اگر بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے تو بیٹا کیا کرتا ہے؟
باپ سے مانگتا ہے، باپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے نا، کوئی نہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ جس سے اس کا باپ جو ہے، اس کا والد جو ہے وہ اس سے راضی ہو جائے، تاکہ اس کی جو ضرورت ہے جب وہ ضرورت میں اپنے والد کے پاس جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ کسی اور سے دنیا تو نہیں مانگتا، یا کسی اور کے پاس تو نہیں جاتا، یا کوئی اور چیز تو نہیں مانگتا، یا کسی اور چیز کی خواہش تو نہیں رکھتا، بلکہ وہ عمل کرتا ہے تاکہ پیرنٹس اس سے راضی ہو جائے اور اس کی آگے کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، سب کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بات بہت عام پائی جا رہی ہے کہ لڑکی والے جو ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے، شادی سے پہلے، کہ لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکے کی جاب کون سی ہے، لڑکے کے پاس بینک بیلنس کیا ہے، لڑکے کا گھر ہے اپنا یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر شادی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری جو ویلیو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، یہ ہماری ویلیو کے قابل ہی نہیں ہے، لائق نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے نکاح نہیں کراتے اپنی بیٹی کا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ معاشرہ تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ معاشرہ ہمیں یہ چیزیں کہاں سے سکھا رہا ہے؟ کہاں سے؟ یہ ساری چیزیں ہم یہ جتنے بھی ڈرامائی چیزیں دیکھتے ہیں، یا جتنے بھی ہم یہ الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پر جو اس قسم کی چیزیں دیکھیں، یہ ساری ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں، ساری سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے قرآن پر اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، اپنی فیملی کو ہم نے قرآن پر لے کر آنا ہے، اپنے گھر کو ہم نے قرآن پر لے کر آنا ہے۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہم نے اللہ کے سپرد کرنے ہیں۔ اسباب کی حد تک ہمیں ہر چیز کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ مل سکیں، اور آخرت کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں کس طرح ملنا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، تم دنیا کی وجہ سے پریشان ہوتے ہو، مصائب اور آلام کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہو، تم ایک عمل کر لو، میرا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھ لو، تمہارے لیے سارے کے سارے راستے میں بناتا چلا جاؤں گا۔ اور صرف یہی ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہے اسی آیت میں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ میں ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا کہ تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق عنایت فرمائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو بھی اسی کا در ہے، اگر نہیں ہوئی ہے تو بھی اسی کا در ہے۔ ایمان والوں کا تو یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہی در ہے جہاں سے ہم ہر چیز مل سکتی ہے۔ معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ، اتنا فساد ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اپنے معاملات، تو کہتا ہے کہ بس وہی ہے جو میرے معاملات درست کرنے والا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ شرک کے دائرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ساری نعمتوں سے نوازیں گے، دنیا کی نعمتوں سے بھی اور آخرت کی نعمتوں سے بھی۔